وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 50 سے 55، 27-42 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 50. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَىٰ. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. اور سمود کو بھی اور اسے باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم. انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ. یہ لوگ جو تھے یہ بے شک وہ ظالم تھے اور باغی تھے. اطغیٰ سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا. اور الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا. فغشاہا ما غشا. پس اس پر وہ تباہی چھا گئی جو چھا گئی. فبأی آلاء ربک تتمارا. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرو گے. سامعین اکرام، گزشتہ قوم وہ اقوام جنہوں نے اللہ کی بات جو پیغمبر کے ذریعے اس نے مخلوق تک پہنچائی تھی، تو ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک نقطہ ہے، جس قوم نے بھی نبی کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی نہ چھوڑا. اس میں دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ ہدایت جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو اسے تسلیم نہیں کرتا تو اس کی تباہی لازمی ہے. اور یہ جو اقوام کے حال ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں اس میں
یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرنے سے، یا میں یہ کہوں گا کہ جو ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اس کی بربادی لازمی ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ یہ تو گزشتہ قومیں تھیں، 3-4 اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیں، یا جتنی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اب تو نہیں آتا عذاب، اب تو ہم بے غم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ہماری ذہن میں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور بس ہم پورے ہیں، مکمل ہیں، جنتی ہیں، اور بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی اور آخر کار ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے ہمارے لیے، اور خاص کر یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، کسی اور کرے پر آبادی کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اور دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے، ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بعض نعمتیں بڑی اہم ہیں، اور اہم نعمتوں میں سورج ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، جو زمین، جو مٹی سے زراعت ہو رہی ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ یہ انواع و اقسام کے پھل اور انواع و اقسام کی سبزیاں زمین کس کے حکم سے بنا رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ مویشی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے ہیں۔ یہ سمندری جو مچھلی ہے، یعنی جو سی فوڈ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ تو یہاں میں یہ کہہ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کون سی نعمتوں کو تم کے بارے میں تتمارا مطلب جگڑ رہے ہو، شک کر رہے ہو۔ اب دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے، پہلے اسی 55 نمبر کی آیت کو لے لیتے ہیں۔ ہم اس وقت آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے، اپنے پیغمبر اور رسول کے ذریعے، کہ تم دنیا کی طرف رخ نہ کرو، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، تم آخرت کے لیے، میں نے تمہیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ میری طرف کر دو، اور میرے لیے یعنی میری مرضی سے، میری رضا کے لیے تم زندگی گزارو، اور آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم جھگڑ رہے ہیں، تمہارا شک میں پڑے ہوئے، دونوں باتیں، اور اپنے عمل سے ہم آج اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں چاہیے آخرت، ہمیں تیری جنت اور دوزخ پر یقین نہیں ہے، ہمیں تو بس دنیا دے دے، جو دینا ہے یہی دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، سورہ بقرہ میں ہے نا، ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے یہی دے دے۔ اور وہ پھر دوسری من کان یرید العاجلہ تھا، تم لوگ عاجلہ کے طالب ہو، ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتے تو ٹھیک ہے میں تمہیں دے تو دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جھگڑا ایک تو شک ہے، بلکہ شک یقین میں بدل گیا ہے آج، کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، جزائے اعمال نہیں ہے، اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ یہ تو عام اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں آج، کہ آج ہمارے لیے کوئی یعنی
کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس اپنے رب سے جھگڑ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینا ہے یہیں پر دے دے یہی دنیا ہے، کھائیں پیئیں ہم عیش کریں. آپ دیکھ لیں ہم سب عام طور پہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہو اہلک عاد الاولی، قوم عاد کا کیا قصور تھا؟ قوم سمود کا کیا قصور تھا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا. جن لوگوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کو منزل بنانے سے انکار کیا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے انکار کیا، تو ان لوگوں کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اجتماعی عذاب آیا. یہ 4 بستیوں کا حال، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح اور قوم لوط، 4 قوموں کا تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر قصور کیا تھا ان کا. اور قوم لوط پہ تو پوری بستی الٹ دی گئی، اور اسی طرح یعنی عبرتناک عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا سیلاب تو نہیں آتا کہ ساری قوم ہلاک ہو جائے، لیکن آیا قوم نوح پر. اور بستی کو تو یعنی پوری بستی زیر آب چلی گئی. اب آپ ڈیڈ سی دیکھ لیں. قصور، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں سبق لینے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور پھر ہدایت بھجوائی پیغمبر کے ذریعے، اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. اور سارے پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ، کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ تمہاری منزل ہے، اللہ کی بندگی کرو. یعنی اس کا طریقہ کیا ہے اللہ تک جانے کا، یا اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تھوڑا سا یہ بھی سوچیں نا، ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی بندگی کی ہوتی ہے. منزل اللہ، طریقہ بندگی، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ ہم لوگ تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ منزل کیا ہے. منزل اللہ ہے، اور اللہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو ہم تو اللہ کے لیے نہیں گزار رہے زندگی، ہم تو دنیا کے لیے. دیکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. اس آیت پہ ذرا غور کر لیں. قوم نوح کا حال، انہم، یہ سب یعنی اس سے پہلے جو بیان کی گئی ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ ظلم اور سرکشی. آج اگر یہ آج کے مسلمان کا رویہ نہ ہو، آپ مجھے بتا دیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سرکش لوگ نہیں ہیں. ہماری سرکشی تو واضح ہے. دیکھیں قرآن کی ہدایت، قرآن کو بطور اگر کتاب ہدایت آپ قبول نہیں کرتے عملی طور پہ، تو آپ سرکشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ سرکش ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ان قوموں نے، جو 4 قومیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو تسلیم نہ کیا. اس کے واقعات یہاں تو یعنی ایک ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 51 میں قوم سمود کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 52 میں قوم نوح کا تذکرہ ہے. 53 میں 53 اور 54 میں قوم لوط کا تذکرہ ہے. بالکل یعنی اللہ اشارہ فرما رہے ہیں. تفصیل تو موجود ہے قرآن میں، کون تھی، کہاں تھی، کیسے ہوا، پیغمبر نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا. قصور ایک تھا جو آیت نمبر 52، انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ. اب ظلم کیا ہے؟ ہم تو دیکھیں قرآن پر سوچ سمجھ سے کام بھی نہیں لیتے.
زندگی اپنے مرضی سے گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں، مصر ہیں۔ تو ظلم میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے۔ دیکھیں، ہدایت سے جب آپ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ ظالم بن جاتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ خوراک ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، یہ میں تھوڑا سا آہستہ سپیڈ بھی آہستہ کر دی میں نے، اس پہ سوچیں ذرا۔ یا تو ہم نے اللہ کی ہدایت قبول کر لی ہے عملی طور پہ، یا عملی طور پہ ہم نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ہماری تو یہ دوسری صورت ہے۔ ہم اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ استجیبو، جواب دو، بات مان لو، اللہ کی اور اس کے رسول کو جواب دو۔ تو اللہ اور اس کا رسول ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اياه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه۔ یا پہلا جو حکم آیا قرآن پاک میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون ہے یا تہتدون ہے، تو او کما قال، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اب یہ ہدایت کیا ہے؟ اس میں زندگی ہے۔ ہدایت قبول نہ کریں گے تو آپ مر جائیں گے، یعنی آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے گا، آپ کی حالت پھر جانوروں کی سی ہوگی، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ آپ اپنی حالت بھی تو دیکھیں نا، ہمارے دلوں پر اس وقت تالے لگے ہوئے، ہمارے دل زنگ، یعنی دلوں میں زنگ آ چکا ہے، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اس میں اندھیرے بھرے ہوئے ہیں، اس میں روشنی نہیں ہے۔ اور نہ ہم دیکھیں، روشن خیالی آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات بھی تو سوچیں نا، دنیا، جو دنیا کمانے میں ماہر ہو، اور روشن خیال یعنی دین شریعت سے آزاد روشن خیال مسلمان، آپ دیکھ لیں، یہ تو سارا معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے ہی روشنی ہے۔ میں مختصر بات کروں، اندھیرے ہی روشنی ہے، اور ہم نے اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ آج کا معاشرہ زبان حال سے یہ کہہ رہے، میں ہم انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، اس کی میں بات کروں تو ظلم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من الظالمین منتقمون۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو رب کے احکامات پڑھ کر سنائے جائیں یا اس کی طرف بلائے جائے، ذکر، نصیحت کی جائے، پھر اس سے وہ منہ موڑ لے۔ آپ یہ آج دعویٰ نہیں کر سکتے افراد کے حساب سے بھی، قوم کے حساب سے بھی، کہ ہم نے تو قرآن سے منہ نہیں موڑا ہے، ہم نے تو صدیاں ہو گئی قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے، اعراض کر لیا ہے۔ ثم اعرض عنها، اس طرح ہم ظالم بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ یہ ایک آیت آپ پڑھیں نا، ہم ظالم بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں۔ ازلم، ہم دیکھیں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، قصور کیا تھا؟ آیت نمبر 52 سورہ نجم، انہم کانوا ازلم و اطغی، سرکش قوم تھے۔ سرکشی کیا ہے؟ نافرمانی، اور نافرمانی پر اصرار۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے
ہم نافرمان ہیں اللہ کے اور نافرمان رہنا چاہتے ہیں. سرکشی یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سرکش لوگ ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا یہ حال ہے. اطغى سرکش، انہو طغى. فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون کے کیا قصور تھا؟ اس نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو. اذهب الى فرعون انہو طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، اطغى. تو دیکھیں قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ اس پر غور نہیں کرتے یا اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے تو مسئلہ جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. ہم اظلم و اطغى، یہ ظالم ہے اور سرکش. تو فبأي آلاء ربك تتمارى، پھر کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تم جھگڑو گے. تتمارا کے دو معنی میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، ایک تو شک ہے اور دوسرا جھگڑنا ہے. تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے آخرت پہ، جزائے اعمال پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، اور آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے عمل سے جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سود مت کھاؤ من حیث القوم، اور ہم سودی قوم ہے، ساری قوم سودی ہے، اور اس کی گرد ہم تک، ہر ایک تک پہنچ رہی ہے سود کی گرد. اگر کوئی بینک سے سود نہیں بھی لے رہا تو سارا سسٹم ہی سود پہ ہے مشتمل. آپ دیکھ لیں. یہ ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا آج ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، دوستیاں بن رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہم کھا رہے ہیں، رشوت ہے لے رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں، کرپشن ہے، دھوکہ، فراڈ، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہے. یہ تو ہم جھگڑ رہے ہیں. دیکھیں قرآن کی ہدایت کے خلاف اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل یہ جھگڑا ہے. آپ زبان سے نہیں، دیکھیں اس بات کو سمجھیں نا. آپ کے والد ہیں مثال کے طور پہ، ایک بچہ ہے، اس کے والد ہیں، بچہ 19-20 سال کا ہے، تھوڑا سرکش ہے، باپ جو حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیل نہیں کرتا، یہ جھگڑ رہا ہے اپنے رب سے. تو باپ تو نکال تو نہیں رہا اس کو اپنے گھر سے، لیکن باپ ناراض ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا اور اختلاف کرتا ہے، جھگڑتا ہے. یہ جھگڑنا ہے. حکم کی تعمیل، دیکھیں مسلمان کا جو رویہ ہے وہ تعمیل حکم ہے. سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا و اطعنا. مومن کا عمل سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا، میں اطاعت کروں گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا و عصینا. یہ بھی قرآن میں ہے، گزشتہ قوم کے بارے میں ہے. وقالوا سمعنا و عصینا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جو سنتے ہیں، اول تو دیکھیں انتہا ہے کہ قرآن کے احکامات ہم سنتے ہیں لیکن اس کو پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں گھر کی میں بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، بیوی شوہر ہے، تو یہ نہ بیوی حق دینے کے لیے تیار ہے خاوند کو، نہ خاوند بیوی کے وہ حق پورے کرتا ہے. عام طور پہ لڑائی جھگڑا ہمارا روزمرہ کا معمول ہے. اختلاف، لڑائی جھگڑا، یہ تو سارے مطلب ہے. نہیں بھی ہے چلیں لگا لیں. ایک میاں بیوی ہیں، بڑی ہنسی خوشی رہ رہے، لیکن اللہ کے قرآن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے.
ہوں گے، وہ اس کے اخلاق ہوں گے، بیوی اچھی طبیعت کی ہوگی، شوہر بھی بڑا اچھا ہوگا، بڑی پیار محبت سے رہ رہے ہوں، لیکن قرآن سے اگر رخ موڑ لیا تو یہ اخلاق کس کام کے ہیں؟ اخلاق دیکھیں، زندگی وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے وہ زندگی ہے، اور جو آپ ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر بہت بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سرکشی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو مغرب زدہ ہیں، مغرب گزیدہ ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، وہاں دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، اور بڑے اچھے اخلاق ہیں، سوری یہ وہ جو لکھا ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے اندر ڈبے کے اندر، فراڈ نہیں ہے۔ تو اخلاق اگر بہت بھی اچھے ہیں، لیکن اگر آخرت کے لیے آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے اور اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایمان باللہ ہمارے لیے بھی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ، ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کا آغاز ہوتا ہے اپنی پہچان سے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کچھ سوچ سمجھ نہیں ہے، ساری سوچ جو ہے ظاہر تک ہے، بس جو نظر آ رہا ہے وہی ہمارا مدعا بن گیا ہے، اسی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے اور نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اخلاق وہ جب آپ کی منزل اللہ ہو، آپ کا یقین ہو کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اب میں اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اب جو آپ اچھا عمل کرتے ہیں اب وہ اچھے نیک عمل میں شمار ہوگا۔ ایمان باللہ کے بغیر جو ہے کوئی نیک عمل نیک نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے۔ یہ ویسے ہی ہماری ایک غلط فہمی سی ہے کہ بھئی میرا تو عقیدہ صحیح ہے۔ یہ بڑی بحث ہوتی ہے، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بھئی ہمارے عقائد تو صحیح ہیں، اعمال اگر نہیں ہے تو عقیدہ تو ہے۔ کون سا عقیدہ ہے آپ کا؟ عقیدہ وہ ہے جس پر آپ کا یقین ہو، یقین وہ ہے جس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو۔ ہمارا عمل قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ اب جو ظاہری طور پہ آپ جس کو عقیدہ کہہ رہے ہیں، دراصل وہ آپ کا عقیدہ ہے نہیں۔ آپ کا یقین، عقیدہ، نظریہ، سوچ صرف مفاد دنیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی
غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى. اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. والمؤتفكة اهوى. اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا. پھر ان پر چھایا جو چھایا. فبأي آلاء ربك تتمارى. تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.